السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال الله تعالى في مقام آخر وفي أنفسكم أفلا تبصرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أثناء الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. گزشتہ مجلس میں مسنون دعاؤں کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احسانات ہیں ان میں ایک عظیم احسان یہ کہ آپ نے امت کو ایک ایسا آسان نسخہ بتا دیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا تعلق آسانی کے ساتھ ہر انسان کو نصیب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مختلف مواقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر انسان ان کو یاد کر کے اپنے مستقل معمول میں شامل کر لے تو بڑی آسانی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے چند دعاؤں کا تذکرہ میں نے پچھلی مجلس میں کر دیا، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو گزشتہ مجلس میں نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دعا اس کی مستحق ہے کہ اس پر مستقل مجلس میں بات کی جائے، اور وہ ہے وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا انتہائی مختصر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتہائی مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع بھی ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے۔ نمبر 1، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو بخش دیجیے، اور دوسرا میرے گھر میں وسعت عطا فرمائی، اور تیسرا میرے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ یعنی آسان لفظوں میں خلاصہ یہ کہ 3 چیزیں اس دعا میں مانگی گئی ہیں، مغفرت، وسعت اور برکت۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ عام طور پر اکثر لوگوں کو تو اس دعا کا علم ہی نہیں ہے، ان کو تو اس دعا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جو دیندار اور اہل علم اس دعا سے واقف ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ وضو کے دوران اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دعا اس قدر جامع ہے کہ اس دعا کو مستقل اپنا وظیفہ بنا لیا جائے، ہر دعا میں اس دعا کو شامل کر لیا جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے پہلی چیز کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور آخری 2 چیزوں کا تعلق انسان کی دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ دعا اس قدر جامع ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس میں سمٹ کر آ گئی۔ آپ غور کریں کہ ایک انسان کو مغفرت بھی مل جائے، اس کے گھر میں وسعت اور کشادگی بھی مل جائے اس کو، اور رزق میں برکت بھی نصیب ہو جائے، تو اسے اور کیا چاہیے؟
پہلی چیز ہے مغفرت. جس کو مغفرت مل گئی تو سمجھ لیں آخرت کی ساری نعمتیں اس کو نصیب ہو گئی. اس لیے کہ جنت کے داخلے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے گناہ ہے. جنت میں داخلے سے رکاوٹ بننے والی چیز انسان کے گناہ ہیں. اور جب انسان کے گناہ ہی معاف ہو گئے تو اس کا مقام جنت بن گیا، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو گناہ سے بے نیاز ہو، جو گناہ سے مبرہ ہو اور پاک ہو، ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے، اور خصوصاً نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی تھی کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، ظاہری طور پر بھی کوئی لغزش نہیں ہوئی. اگر نبوت کے ملنے سے پہلے کوئی معمولی بھول چوک بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ہم نے آپ کی اگلی پچھلی تمام بھول چوک سب معاف فرمایا. اس کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ولایت کے کتنے اونچے مقام پہ فائز ہو جائے. انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے بعد سب سے اونچا مقام دنیا میں صلحاء کا ہے، شہداء اور صالحین، جن کو عام اصطلاح میں متقین کہا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت یہ بتلا رہی ہے کہ متقین سے بھی بڑے بڑے گناہ صادر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں متقین کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات ذکر فرمائی. وعدت للمتقین وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین بھی پوری نہیں کر سکتی. یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. آگے ان کی صفات کو بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، چاہے تنگی کی حالت ہے چاہے خوشحالی کی کیفیت ہے، اور غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے. اور ایک صفت آگے یہ بیان فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. ان سے اگر بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو جائے کہ وہ اپنی جان پہ ظلم ڈھا بیٹھے ہیں، تو ان کی صفت یہ ہے کہ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقطہ لکھا کہ متقین سے بھی فاحشہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے. اور اہل علم کا مجمع ہے اکثر میں فاحشہ کا اطلاق جو ہے ہاں ان گناہوں کے اوپر ہوتا ہے جو بے حیائی کے اوپر مشتمل ہے. بدکاری کا ارتکاب متقین سے ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن متقین کی صفت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا گناہ ان سے صادر ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع. معلوم ہوا کہ دنیا میں بڑے سے بڑے اولیاء اللہ، بڑے سے بڑے کسی بزرگ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور بڑے سے بڑا گناہ صادر ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صرف معصوم ہے. تو جس کو مغفرت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. اس لیے شریعت میں تعلیم یہ ہے کہ نیکی کا بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف استغفار کرنا چاہیے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز سے جب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا اور آپ کے صحابہ کا بھی معمول. حالانکہ عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کی تسبیحات بیان کی ہیں، اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے، رکوع و سجدہ ہوا ہے، قیام ہوا ہے، درود شریف پڑھا ہے، سارے نیکی کے کام ہیں.
نیکی کے کام کے بعد استغفار بظاہر سمجھ میں نہیں آتی بات، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما عبدنا حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ استغفار اس لیے کیے جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہ ادا کر سکتے، جس طرح کی آپ کی عبادت ہونی چاہیے آپ کی شایان شان عبادت ہم سے نہیں ہو سکی، اس لیے ہم اس کے اوپر استغفار۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اس کے بعد دو جملے ضرور کہنا چاہیے، ایک الحمدللہ اور دوسرا استغفراللہ۔ یہ دو جملے ضرور کہیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے صدقہ خیرات کریں، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اس کے بعد معمول بنا لیں الحمدللہ استغفراللہ، ایک دفعہ کہیں یا تین دفعہ کہنا۔ اور وجہ بالکل واضح ہے، ان دو جملوں کے کہنے میں حکمت یہ ہے الحمدللہ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ میں یہ عبادت خود نہیں انجام دے سکتا تھا، اے اللہ جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو، آپ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی اس توفیق کی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ورنہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو میں کبھی بھی مسجد میں نہ آتا، میں کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتا، کبھی بھی یہ نیکی نہ دیکھتا، میں تو دنیا کے دھندوں میں پڑا رہتا، کسی دنیا کے کام میں کسی کہیں الجھا ہوا ہوتا، لیکن اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر اور کروڑا احسان ہے کہ آپ نے اس نیکی کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اسی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اور استغفار اس بات کے اوپر کہ بڑی سی بڑی نیکی، ہاں بڑی سے بڑی عبادت جو ہے انسان جتنی کوشش کر لے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں تو پھر ہمارا شمار کس کھاتے میں، میں اور آپ کس کھاتے میں، تو اس لیے استغفار کی بھی تعلیم۔ تو مغفرت جو ہے یہ سب سے بڑی عظیم نعمت، اس لیے پہلا جملہ فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ مغفرت کا سوال جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے گناہوں کی معافی، گناہوں کی معافی جس کو مل گئی تو سمجھ لیں کہ اس کو سب کچھ مل گیا، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، دوسرا جملہ اس دعا میں وہ ہے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گھر میں وسعت اور کشادگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری وسعت اور کشادگی اور ایک باطنی وسعت اور کشادگی۔ ظاہری وسعت یہ ہے کہ کسی کا گھر کھلا ڈلا ہو، گھر کے کمرے کھلے ڈلے ہوں، گھر کا برآمدہ کھلا ہو، وسیع و عریض صحن ہو، اس میں خوبصورت باغیچہ ہو، ہاں جی، اور حسن ہو، جائے وقوع اچھا ہو، ہمسائے اچھے ہوں، ہاں جی، اور ہر لحاظ سے گھر ظاہری طور پر خوبصورت ہو اور دیکھنے والے کو اچھا لگے، یہ ہے ظاہری وسعت اور کشادگی۔ اور ایک ہے باطنی وسعت اور کشادگی، جس طریقے سے ظاہری کشادگی مطلوب ہے گھر کی، باطنی کشادگی بھی مطلوب ہے۔ گھر اچھا خاصا بڑا ہے، کھلا ڈھلا گھر ہے، خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے بہت اچھا گھر ہے، لیکن وہاں اس گھر کے اندر ہر وقت لڑائی ہے، ہر وقت جھگڑا ہے، گھر والوں کا آپس میں مزاج ہی نہیں ملتا، میاں بیوی کی ہر وقت آپس میں لڑائی رہتی، بھائی بہن ہر وقت آپس میں گتھم گتھا ہے، ہاں جی، اور پریشانی ہی پریشانی ہے، گھر میں جاتے ہی سکون کی بجائے انسان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ وسعت بھی کسی کام کی نہیں۔ قرآن کہہ رہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ۔ معلوم ہوا گھر کا سب سے بڑا وصف جو ہے وہ سکون ہے، جس گھر کے اندر سکون نہیں ہے وہ گھر ہی نہیں ہے۔ گھر صحیح معنوں میں وہی ہے جس گھر کے اندر سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ظاہری وسعت بھی مطلوب ہے اور باطنی وسعت بھی مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ میرے گھر کے اندر مجھے خوبصورت کوئی عالی شان بنگلہ اور کوٹھی عطا فرما، یہ دعا نہیں مانگی آپ نے، بلکہ گھر کی وسعت مانگی ہے۔ معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر بھی وسعت ہو اور باطنی طور پر بھی وسعت ہو۔
یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر یہ صحیح معنوں میں نعمت بنے گی۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو 3 نعمتیں مل گئیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ 3 نعمتیں جس کو مل گئیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے، یہ انتہائی سعادت کی علامت ہے جس کو 3 نعمتیں مل گئیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ فرما بردار بیوی مل جائے، فرما بردار بیوی، یہ پہلی نعمت ہے۔ اور دوسرا کشادہ اور وسیع گھر انسان کے پاس ہو، اپنا ذاتی گھر۔ ہمارے بہت سے ساتھی کرائے کے مقاموں میں رہتے ہیں شہر میں، کافی ہمارے علماء بھی ہیں اور بہت سے ساتھی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس عذاب سے جلد نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کرائے کے مکان میں رہنا اس دور میں ایک مصیبت سے کم نہیں ہے۔ ہر وقت آدمی کو ذہن پر ایک فکر رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ اپنا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی وسعت خود مانگ رہے ہیں تو معلوم ہو کہ ذاتی گھر بھی مطلوب ہے، گھر اپنا ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد حسین صاحب، ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے تو فارسی کا ایک جملہ پڑھتے تھے، بر زمین دیگراں خانہ مکن، بر زمین دیگراں خانہ مکن، کسی دوسرے کے گھر پر، دوسرے کی زمین پہ اپنا گھر مت بناؤ۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، کسی اور کی زمین پہ گھر نہ بناؤ، اپنے ذاتی زمین پہ گھر بناؤ۔ تھلا اپنا ہونا چاہیے، کہتے ہیں اپنا گھر ہونا چاہیے۔ تو یہ ذاتی گھر بھی یہ مطلوب ہے۔ تیسری نعمت آپ نے فرمایا کہ خوشگوار اور آرام دہ سواری، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو معلوم ہوا کہ 3 نعمتیں جس کو مل گئیں تو سمجھ لیں وہ قسمت کا سکندر ہے، وہ انتہائی خوش قسمت اور سعادت مند انسان ہے۔ فرما بردار نیک بیوی مل جائے اور کشادہ ذاتی وسیع گھر ملنا چاہیے اور آرام دہ سواری جس کو ملے، یہ 3 نعمتیں ہیں۔ اور بعض روایات میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ فرمایا گیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے رزق کا بندوبست انسان کے گھر کے پاس ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے نوجوان بیرون ممالک کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگ سعودی عرب میں جاتے ہیں کمانے کے لیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، کمانے کے لیے نہ جائیں۔ کمانے کے لیے پاکستان میں بہت روزی رکھی ہے اللہ نے، ہمارے اپنے ملک میں الحمدللہ بہت سے وسائل ہیں، بہت اچھا روزگار کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو رزق کا انتظام گھر کے پاس ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کہ یا اللہ میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما۔ اور تیسرا آخری جملہ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ برکت کا لفظ ہے قرآن اور مجید میں اور احادیث میں بہت جگہ استعمال ہوا۔ احادیث کے اندر تو بہت سی دعاؤں میں یہ لفظ بار بار آتا ہے، اور ہمارے عام طور پر گفتگو کے اندر اور ہمارے محاورے میں بھی یہ برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی اچھا گھر بنایا ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں، کسی کے گھر میں کسی کی شادی ہوئی ہے ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ حدیث میں دعا سکھائی گئی بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ آپ کے لیے اس کو مبارک بنائے اور آپ کے ساتھ کو اللہ ہر لحاظ سے بہتر بنائے۔ بچے کی ولادت کے اوپر مبارکباد دی جاتی ہے، کسی نے اچھا مکان بنایا تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ بچے کی ولادت ہو گئی مبارکباد، امتحان کے اندر پوزیشن آ گئی مبارکباد، کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہم اس کو، یہ مبارک بھی برکت سے نکلا ہے، لیکن یہ برکت کہتے کس کو ہے؟ عام طور پہ اس کا مفہوم کسی کے ذہن میں نہیں رہتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ برکت کا لفظ اتنا جامع ترین لفظ ہے، اتنا جامع ترین لفظ ہے کہ اس کا اردو میں صحیح معنوں میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا متبادل ہے ہی نہیں۔ بات یاد آ جاتی ہے، رحیم آباد میں میں نے پڑھانا شروع کیا تو میری عمر بھی تھوڑی تھی، تو حضرت ابا جی تو وہاں تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو وہاں مدرسے کے ایک پرانے استاد تھے، میرے بارے میں ان سے فرمایا کہ میں آپ کو درویش کی پارت دیتا ہوں، پارت دیتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ پارت کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا اردو میں اور کسی زبان میں متبادل ہے ہی نہیں۔
پارت کا لفظ ہے، یہ خاص ہماری بلوچی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سریکی میں خل میں استعمال ہوتا ہے. ہاں اس کا عام ترجمہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. یہ اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ ہے، لیکن حقیقت میں اس لفظ میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی شیریں ہے کہ اس لفظ کا صحیح معنوں میں ترجمہ ہے ہی نہیں. اس کا ترجمہ اپنی زبان میں ہی ہو سکتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے فلاح کا لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں مومنون کامیاب ہو گئی. کامیاب افلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. ہماری اردو زبان کا دامن تنگ ہے، اس وجہ سے ہم فلاح کا ترجمہ کامیابی سے کرتے ہیں. حیا علی الفلاح کا ترجمہ کرتے ہیں کامیابی پڑھاؤ. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ فلاح کا لفظ جو ہے یہ اتنا جامع ترین لفظ ہے کہ اس کا معنی صحیح معنوں اردو میں ہم کر ہی نہیں سکتے. اس کا اگر کرنا چاہیں معنی تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشحالی جو دنیا اور آخرت دونوں میں آدمی کو حاصل ہو جائے، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں انسان کو نصیب ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا لفظ استعمال فرمایا. یہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا صحیح معنوں میں ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے کسی چیز کا جو صحیح معنوں میں فائدہ ہے وہ اس کو پہنچا دیں، اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے اور بڑی رقم خرچ کیے بغیر تھوڑی سی محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فائدہ دے دیں. تھوڑی رقم خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی رقم کا فائدہ عطا فرمائے. محنت کم ہو، رقم تھوڑی خرچ ہو رہی ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہے. ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ برکت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان کا پیسہ انسان کی ذات پہ لگے، دوسروں پہ نہ لگے. پیسہ انسان نے کمایا خود ہے، ہاں، لیکن ایسی بے برکتی آ گئی کہ وہ پیسہ پولیس والوں پہ خرچ ہو رہا ہے. ہاں اس نے بڑی محنت سے بیچارے نے پیسہ کمایا اور وہ ہر روز ہسپتالوں میں خرچ ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ سارا. یہ بے برکتی ہے. برکت صحیح معنوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، تھوڑی سی محنت. میں ساتھیوں کو ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. چند دنوں پہلے ایک بات سنا بھی رہا تھا کسی مجلس میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ سنایا کہ مجھے گھٹنے کی تکلیف ہو گئی. پرانی بات سنائی تھی 60-70 سال پہلے کی. تو میرے ایک عزیز تھے، وہ انتہائی مالدار آدمی تھے، بڑے پیسے والے آدمی تھے. ان کو بھی بیان ہی وہی تکلیف ہوئی. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں غریب آدمی تھا، مولوی آدمی کے پاس کیا پیسے ہوتے ہیں. کہ میں وہ کوئی حکیم صاحب کے قریب میں ان کے پاس گیا اور بتایا کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے. تو حکیم صاحب نے میرا علاج کیا، مجھے دوا دی، چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا. میرا اس کے اوپر مکمل 12 آنے خرچ ہوا. 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، اب تو لوگ آنے بھی نہیں سمجھیں گے. 12 آنے 1 روپے سے بھی کم پیسے خرچ ہوئے اور میں ٹھیک ہو گیا. اور اس زمانے کے اندر جو بڑے مالدار تھے، میرے عزیز تھے، انہوں نے بڑے ہسپتالوں میں بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروانا شروع کیا اور خرچہ کرواتے کرتے کرتے لاکھوں روپے میں ان کا خرچہ ہو. پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہوئے، بیچارے بیرون ملک چلے گئے علاج کے لیے. کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو میں ان کی عیادت کے لیے چلا گیا. تو وہ اوپر کسی فلیٹ میں رہتے تھے کراچی میں. کہنے لگے، میں نے ان کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ وہیں سے اوپر سے کھڑے ہو کے مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہو گئے، میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے اگر میری عیادت کرنی ہے تو آپ اوپر تشریف لائیں، میں نیچے نہیں آ سکتا. تو حضرت فرمانے لگے کہ باتوں باتوں میں ان سے معلوم ہوا کہ 12 لاکھ روپے تقریباً ان کا خرچ ہوا. حضرت دیکھیں ایک ہی بیماری ہے، بیماری ایک ہی ہے. ایک آدمی 12 آنے میں شفایاب ہو گیا اور دوسرا آدمی 12 لاکھ روپے میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ واضح فرق ہے برکت اور بے برکتی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا سوال کیا ہے، کثرت سے پناہ مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا ایسی نہیں جس میں آدمی فرمایا یہ نہیں مانگا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ عطا فرمایا اللہ. رزق میں برکت مانگی ہے، رزق کی کثرت نہیں مانگی. ایک انسان گھر بناتا ہے انسان اور اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، ساری چیزوں کا انتظام کر دیتا ہے. ہاں جی، لیکن گھر کے اندر کبھی ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی مرمت کا کام نکل آتا ہے. کبھی کسی چیز کی مرمت کی ضرورت پڑ گئی، کبھی دوسری چیز کی مرمت، پھر تیسری چیز کی مرمت. اس گھر کے کام ہی نہیں پورے ہوتے. ایک آدمی گھر مکان بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، بڑا بنگلہ بناتا ہے، اس میں بیڈ روم بناتا ہے، اس میں اچھا بیڈ لگواتا ہے، اس کو بہترین قیمتی گدا لگواتا ہے، ہاں جی اے سی لگواتا ہے کمرے کے اندر، بہترین خوشبو چھڑکتا ہے، سارے انتظام کر کے اس کے بعد رات کو جب اس بیڈ پہ سونے کے لیے آتا ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے. کروٹیں لے رہا ہے اور ساری رات گزر جاتی. اب بیچارہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا رہا ہے، نشے کی گولیاں اس کو کھانے پڑ رہی ہیں. اتنا پیسہ ہو رہا ہے لیکن جس مقصد کے لیے گھر بنایا تھا وہ مقصد اس کو حاصل نہ ہو سکے. اس کو بے برکتی کہتے ہیں.
برکت یہ ہے کہ تھوڑے سے کام کے اندر تھوڑے سے پیسوں میں آپ کو وہ کام ہو جائے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگا ہے. اور جب بے برکتی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ جب برکت دینا چاہیں تو ایک مزدور کی معمولی سی تنخواہ میں برکت آ جاتی ہے. اگر بے برکتی آ جائے تو اللہ معاف کرے, کروڑوں میں کھیلنے کے باوجود بھی انسان پہ روتا رہتا ہے. ہمارے ایک استاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی تھے ہمارے جاننے والے, ان کی 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگے حضرت دعا فرمائیں, گزارا نہیں ہے, گزارا نہیں ہو رہا. 3 لاکھ کمانے کے باوجود بھی اس کو گزارا نہیں ہو رہا. اور جو مزدور 3000 روپے کما رہا ہے اس کی زبان پر بھی یہی لفظ ہے جی میرا گزارا نہیں ہوتا. جو 3000 کما رہا ہے اس کا بھی گزارا نہیں ہو رہا, جو 3 لاکھ کما رہا ہے اس کا بھی گزارا نہیں ہوتا. ناشکری عام ہو گئی, بے برکتی ہو گئی ہے زیادہ. اور بسا اوقات معمولی تنخواہ والا آدمی جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے, لیکن بڑی خطیر رقم ہے تنخواہ لینے, اس کو بیچارے کو بے برکتی کی وجہ سے اس کو سکون نہیں ہے, وہ پریشان رہتا ہے. حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا کہ لکھنؤ کے اندر ایک نواب صاحب تھے, لکھنؤ کے رہنے والے ایک نواب صاحب تھے. ان کے معدے میں ایک تکلیف ہو گئی. ایسی تکلیف ہوئی کہ اس وقت دور کے بہت بڑے معروف اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ جی آج سے آپ کی ساری خوراک بند ہے, آپ کا علاج صحیح معنوں میں اس وقت ہوگا جب آپ پرہیز کریں گے صحیح معنوں میں, اور آپ کی جو خوراک میں تجویز کر رہا ہوں اور آپ نے اس خوراک کی پابندی کی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, ورنہ یہ لا علاج مرض ہے, آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, اپنی جان تو میں نے تو ظاہر پوری کوشش کرنی ہے, آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی خوراک یہ ہے کہ آپ بکری کا آدھا پاؤ قیمہ لے لیں, بکری کا آدھا پاؤ قیمہ, اور اس کو مل مل کے کپڑے میں رکھ کر اس کا جوس نکال لیں, اور وہ جوس آپ نے پینا ہے, اور زندگی کے آخری دن تک یہی آپ کی خوراک ہے بس. اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی پینی. آپ نے اگر کوئی چیز آپ کے معدے میں چلی گئی تو وہ نقصان دہ ہوگی, اور آپ ہمیشہ کے لیے بھی دنیا سے ختم, صحت ہمیشہ کے لیے آپ کی ختم ہو جائے گی. اب اندازہ کریں اتنے بڑے نواب صاحب, ان کے گھر کے اندر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے, دنیا کا ہر ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے, ہر قسم کے کھانے پک رہے ہیں ان کے گھر کے اندر, ہر قسم کے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں, دنیا کی ہر نعمت ان کے گھر میں موجود ہے, باقی سب کو سب کچھ مل رہا ہے, لیکن نواب صاحب کو بیچاروں کو صرف قیمہ جو ہے اس کا جوس صرف پلایا جا رہا ہے, اور یہی ان کی خوراک بنے. تو ہمارے استاد سنا رہے تھے کہ ایک پرانے زمانے کی بات سنا رہے تھے کہ ایک کوئی ملک کے بادشاہ تھے, انہیں دنیا بھر کے تمام بادشاہوں کی دعوت کی, دنیا بھر کے سارے بادشاہ اکٹھے ہوئے, ان کی دعوت کی. تو آپ اندازہ کریں جو دنیا کے بادشاہوں کی تمام یعنی سلطنتوں کے جو حکمران ہوں گے ان کی جو دعوت کرے گا, اس بندے کے پاس کتنا پیسہ ہوگا جی. تو کہنے کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے اس وقت کے خرچہ کیا انہوں نے, دنیا کے بادشاہوں کو دعوت کھلا رہا ہے, اور بیچارہ خود جو ہے وہ مریض ایسا تھا کہ اس نے خود ایک لقمہ بھی نہ لیا اس دعوت کے. ایسی بیماری لگی ہوئی تھی کہ خود ایک لقمہ نہ کھا سکا, اور دنیا کے سارے بادشاہوں کو خوراک کھلا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو کھلانے پہ آ جائے تو پھر ہر نعمت کھلا دیں, جب اللہ کی مشیت ہو پھر انسان کچھ بھی نہیں کھا سکتا. تو وہ نواب لکھنؤ کا میں واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ گومتی کا دریا ہے وہاں, اس دریا کے کنارے پر ان کا محل بنا ہوا تھا. تو ایک دفعہ محل میں کھڑے ہو کر وہیں سے دریا کا نظارہ کر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور آیا, اور دھوپ کا وقت گرمی کا, اس نے دریا کے کنارے پہ ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے بیٹھا, گٹھڑی اس کے ہاتھ میں تھی, گٹھڑی کھولی, وہاں سے جو کی موٹی موٹی 2 روٹیاں نکالی, پیاز پاس تھا وہ پیاز نکال کے اس کو ہاتھ سے توڑا, اور آرام سے بے تکلف پیاز کے ساتھ جو کی روٹی کھانے لگا, اور اچھی طریقے سے پیٹ بھرا اس نے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا اور دریا سے پانی پیا, اور آرام سے آ کے درخت کے نیچے سو, اور 2-4 منٹ کے اندر اندر ہی اس کے خراٹوں کی آوازیں شروع ہو گئی. ایسی میٹھی نیند سویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پڑا ہوا ہوں. تو وہ نواب سے وہاں سے نظارہ دیکھ رہے تھے, اپنے مصاحبین کو اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے میں سچی بات کہتا ہوں کہ میں اپنی ساری سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس دنیا کی جو بھی نعمت ہے میں اپنی ہر نعمت دینے کے لیے تیار ہوں, اس کے بدلے مجھے ایسی میٹھی نیند نصیب ہو جائے, یہ نعمت مجھے مل جائے تو میں ساری نعمتیں دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کب ہم نے سوچا ہی نہیں ہے, ہم کیسی مزے کی نیند سوتے ہیں. ہاں جی,
ایک انسان آتا ہے، مزدور ہے، غریب آدمی ہے، جھونپڑی بنی، اس کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوٹھی کیا گھر ہی نہیں ہے، جھونپڑی ہے بیچاری، عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے، ہاں جی، اور تکیے پر سر رکھ کے تھوڑی دیر کے اندر نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر صبح اٹھتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا کے سارے اسباب، راحت کے سارے اسباب جمع ہو جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے سارے اسباب جمع ہونے کے بعد انسان کو راحت بھی مل جائے۔ دنیا کے راحت کے اسباب اور ہیں، راحت اور چیز ہے۔ یہ راحت کے سارے اسباب ہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، ہاں جی، اچھی گاڑی آ جائے، قیمتی بنگلہ بن جائے، کوٹھی بن جائے، ساری نعمتیں، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، یہ سارے راحت کے اسباب ہیں کہ ظاہری طور پر ان میں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر راحت ہو۔ راحت تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا، اس کو سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا۔ تو ہمارے آج کسی چیز کے اندر برکت نہیں، ہر چیز ہے لیکن برکت ختم ہو چکی ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، صرف 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ اندازہ کریں کہ اس 23 سالہ زندگی میں کیا ہوا، پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر دیا۔ صرف 23 سالہ زندگی تھی مختصر سے، ہاں جی، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی زندگی پر غور فرمائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تعلیم کے لیے کام فرمایا۔ آپ کے اصلاحی کارناموں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی اصلاحی کام پہ توجہ دی۔ آپ کے جہادی کاموں پہ توجہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی جہاد فرمایا۔ ہاں جی، دعوت و تبلیغ کے کام کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف فرمایا۔ ایک ایک چیز کے اندر ایسے لگتا ہے پوری زندگی، حالانکہ صرف 23 سال کی مختصر سی زندگی آپ کو ملی۔ نبوی زندگی جو ہے آپ کی وہ صرف 23 سال تھی، لیکن 23 سال کی زندگی پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ یہ وقت میں برکت تھی۔ حدیث میں آتا ہے حجۃ الوداع کا موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات کو آپ نے 10ویں کی رات مزدلفہ میں قیام فرمایا۔ 10ویں کی صبح کو سنت کے مطابق جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف تشریف لائے، اور آپ نے مینا میں جانے کے بعد سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری، اور واپس جب تشریف لائے مینا کے اندر تو وہاں 100 اونٹ ذبح ہوئے، اور ان میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمائے، اور باقیوں کے بارے میں حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اونٹ ذبح کرنے باقی۔ 63 اونٹ مجموعی طور پر 100 اونٹ ذبح ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے، اور پھر جتنے جو اونٹ تھے ان سب میں سے ایک ایک ٹکڑے کو علیحدہ کیا گیا، ان سب کو جمع کر کے ان کا گوشت بنایا گیا، شوربہ تیار ہوا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سارے اونٹوں کو نصیب ہو جائے، اور پھر صحابہ اکرام نے وہ کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد پھر حلق کروایا، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری طواف زیارت جو ہے جو حج کا آخری فرض ہے اس کو ادا کیا آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، اور اتنے سارے کام کرنے کے باوجود ظہر کی نماز واپس آ کے مینا میں پڑھی۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، آپ اندازہ کریں، اور ہم جیسے 10 آدمی مل جائے تو ایک اونٹ کے ذبح کرنے پر پورا دن لگ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ سارے کام بھی فرمائے، حلق بھی ہوا، قربانی، سارے احکام، طواف زیارت بھی، اور ظہر کی نماز۔ یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر بظاہر تو یہ چیز ناممکن ہے، لیکن جب برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دی جائے تو پھر ہر چیز ایسی آسان ہو جائے، ناممکن چیز بظاہر ممکن بن جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ہر چیز کے اندر بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، ہماری صحت کے اندر بے برکتی، ہمارے اوقات میں بے برکتی، ہمارے رزق میں بے برکتی، ہاں جی، ایک ایک چیز کے اندر تھوڑا سا کام ہوتا ہے اس کے اندر اتنا وقت لگ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع ترین دعا مانگی، اور میں وبارک لی فی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ بظاہر ایک مختصر سی دعا ہے جس کی آج کی مجلس میں تشریح ہوئی، 3 الفاظ ہیں ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ دعا اتنی جامع ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس دعا میں سمٹ گئی ہیں، ہاں جی، ایسی یہ دعا اگر انسان اور کچھ بھی نہ مانگے، یہی ایک دعا انسان کے حق میں قبول ہو جائے، انسان زندگی میں ایک دفعہ اس کو صدق کے دل سے پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے تو اور کیا باقی، تو بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں اس کو مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، ہاں جی، گھر کی وسعت بھی مل گئی اور رزق میں برکت بھی مل گئی۔ تو ایک ایک دعا کے اندر ایسی طاقت ہے۔ میں نے ابا جی کا ملفوظ سنا ہے کہ ہمارے ابا جی قادم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ سب سے بڑا ایٹم بم ہے مسلمان کے لیے،
اس سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اور حدیث میں خود اس کو سلاح المومن فرمایا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ مجلس میں اپنے ساتھیوں کے سامنے فرمانے لگے، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی ساری کفریہ طاقتیں اور تمام طاغوتی قوتیں اور تمام شیاطین اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میرے ساتھ آ جائیں تو میرا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے. میں دنیا کی ساری کفریہ طاقتوں کو چیلنج کرتا ہوں. حضرت کے اوپر ویسے بھی جہاد کا بڑا غلبہ تھا اور بڑھاپے کے اندر یہ فرما رہے ہیں دنیا کی ساری کفریہ طاقتوں کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ساری کفریہ طاقتیں جمع ہو جائیں، ہاں سارے شیاطین جمع ہو جائیں اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جائیں، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بیان میں پہلے حضرت یہ جملہ فرمایا. تو جب حضرت فارغ ہوئے بیان سے تو کچھ بے تکلف احباب جو تھے ان کا کہ حضرت آج تو آپ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، آپ بار بار یہ بیان میں جملہ فرما رہے تھے کہ دنیا کی ساری کفری طاقتیں جمع ہو جائیں اور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یعنی ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ بھی حضرت سے بے احتیاطی ہو گئی. تو حضرت فرمانے لگے کہ الحمدللہ جو بات میں نے کہی ہے میں اس پر مطمئن ہوں، میں نے سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے اور اب بھی یہ جملہ کہتا ہوں. پھر بار بار اس جملے کو دوبارہ دہرایا، فرمایا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں دنیا کی ساری قوتیں جمع ہو جائیں، سارے شیاطین جمع ہو جائیں، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور بعد میں پھر فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنی بڑی بات کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کس چیز کے بلبوتے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. فرمانے لگے کہ الحمدللہ میرا معمول ہے میں صبح و شام کی دعاؤں کا زندگی بھر کبھی بھی ناغہ نہیں کرتا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر شیطان سے ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور باقی ہے بھی ایسے، ہاں جو صحیح معنوں میں مصنوع دعائیں پڑھ لیتا ہے تو اس کو دنیا کی یہ صرف ایک مختصر سی دعا میں نے غالباً پیچھے مجلس میں بتائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں صبح و شام. اب یہ بظاہر ایک مختصر سے جملہ ہے، مختصر سی دعا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے دنیا کی کوئی طاقت سے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سارے فضائل ملیں گے. ہاں پچھلی مجلس کے اندر میں نے بہت سی دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتایا. ایک مختصر سی دعا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یہ ایک مختصر سی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دعا کو صبح پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ اور شام کو ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کے اوپر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے. صبح کے وقت میں جتنی نعمتیں انسان کے اوپر، انسان تو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور میں کہ ایک دعا یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر جتنی اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے ساری صبح کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ شام کو پڑھنے پر شام کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے. تو بس یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پچھلی مجلس میں اور اس مجلس میں جو مصنوع دعاؤں پر بات ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے، مختصر ترین اور شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل کرنے کا کہ ہم موقع موقع کی مصنوع دعائیں یاد کریں اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. کم از کم صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان کو خصوصیت سے پڑھتے رہیں. یہ الحمدللہ صبح و شام کی دعاؤں کا پرچہ آپ تو بچوں کو سب کو یاد ہے، پچھلی دفعہ بھی ساتھیوں میں تقسیم بھی ہوا تھا، ان کو آگے بھی پہنچائیں. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی فتنوں کا دور ہے، ہر طرف پریشانیاں، مصائب، آلام، حوادث، ہر بندہ پریشانی کے اندر ہے. ہاں جی، تو ان فتنوں کے اس دور کے اندر ان دعاؤں کی اور زیادہ قدر و قیمت بڑھ گئی ہے. جب مصائب جتنے زیادہ بڑھیں گے، پریشانیاں بڑھیں گی تو ان دعاؤں کے اثرات میں اللہ اور زیادہ قوت پیدا فرمائیں گے. تو یہ صبح و شام کی دعاؤں کا جو پرچہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. ہر گھر کے اندر یہ دعاؤں کا پرچہ پہنچنا چاہیے. آپ کی وجہ سے اگر کسی گھر کے اندر دعا کا پرچہ پہنچ جاتا ہے اور گھر کے جتنے افراد ان دعاؤں کو پڑھیں گے ان سب کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے. تو بہرحال ان دعاؤں کو خود بھی معمول بنائیں اور ان دعاؤں کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ثمرات اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں آفات اور مصائب سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور آخرت کا اجر و ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.